آج میں بازار سے گزر رہی تھی تو میری نظر ایک دکان پر پڑی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت سا بھالو مجھے نظر آیا۔ وہ تقریباً 1 فٹ کا تھا۔ سنہری رنگ کا بھالو مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اسے اپنی 3 سالہ 2 جڑواں بیٹیوں کے لیے خرید لیا۔ یہ لو سویٹی، آپ کے لیے لائی ہوں، آپ جیسا پیارا سا بھالو ہے یہ۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیٹی ہانیہ کو بھالو دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے بھالو لے لیا، جبکہ دانیہ کو میں نے پیاری سی گڑیا دی۔ میرے ہسبینڈ اس وقت آفس گئے ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر کھانا بنانے چلی گئی۔ جب کھانا بنا کر واپس آئی تو دیکھا کہ میری بچیاں بھالو سے کھیل رہی تھیں۔ آپ دونوں کو پسند آیا یہ؟ میں نے ان دونوں سے پوچھا۔ یہ بہت پیارا ہے ماما، یہ کہہ رہا تھا مجھے آپ دونوں بھی بہت پسند آئی ہو، دانیہ نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسی اور سوچنے لگی کہ بھالو بھلا کس طرح کہہ سکتا ہے۔ خیر، میں نے ان دونوں کو کھانا کھلایا اور گھر کے دیگر کام کرنے لگی۔ رات کو میرے ہسبینڈ کام سے آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب آفس سے وہ تھوڑا لیٹ آیا کریں گے کیونکہ آفس میں کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ اگلے دن بھی وہ 9 بجے آفس چلے گئے۔ میں نے اپنی بچیوں کو جگایا اور ناشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد میں برتن دھونے کچن میں چلی گئی۔ مما، بھالو کہہ رہا تھا تم میرے ساتھ چلو۔ ہانیہ، جب میں کمرے میں آئی تو ہانیہ نے معصومیت سے مجھے بتایا۔ میں مسکرا دی تھی۔ مجھے لگا میری بیٹیاں یہ سب خود سے ہی بولتی ہیں۔ اوہ، یہ بھالو کتنا پیار کرتا ہے آپ دونوں سے، میں نے جواب دیا۔ لیکن مما، وہ تو بس ہانیہ کو ساتھ لے جانے کا کہہ رہا تھا، بھالو مجھ سے پیار نہیں کرتا، دانیہ نے مجھے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں دانیہ، آپ کی ڈال آپ سے پیار کرتی ہے، میں نے اس کی گڑیا اسے تھمائی۔ لیکن مما، یہ بولتی نہیں ہے۔ بھالو تو بولتا ہے، دانیہ نے کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بھالو میں تو سیل بھی نہیں ڈلتے تھے، وہ ایک سافٹ ٹوائے تھا، پھر یہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ آپ کی گڑیا بھی بولنے لگے گی، پہلے آپ اس سے دوستی کر لو، اوکے؟ میں نے اسے بہلایا تو وہ گڑیا لے کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ میری بیٹیاں روز مجھے کہنے لگیں کہ بھالو ان سے بات کرتا ہے، لیکن میں یقین نہ کرتی۔ ایک رات میرے ہسبینڈ گھر واپس نہیں آئے تھے، انہیں کسی دوست کے گھر رکنا تھا۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ بیڈ پر سو رہی تھی۔ درمیان میں دانیہ لیٹی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہانیہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھالو تھا۔ آدھی رات کو اچانک وہ رونے لگی۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی اور اٹھ کر لائٹ جلائی۔ ہانیہ، کیا ہوا میری جان؟ میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ مما، ابھی بھالو کہہ رہا تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ، وہ میرے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں دنگ رہ گئی۔ جی مما، میں نے بھی سنا، وہ ہانیہ کو ساتھ لے جانے کا بول رہا تھا، دانیہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا۔ میں نے اپنی بچیوں کو بہلایا اور ان سے بھالو کو لے کر دوسرے کمرے میں رکھائی اور انہیں سلا دیا۔ دوسرے کمرے کو میں لاک کر چکی تھی۔ جب میں صبح اٹھی تو دنگ رہ گئی۔ وہ بھالو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، میری بچیاں سو رہی تھیں۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا وہ بھالو مجھے ہی گھور رہا ہے۔ اچانک مجھے لگا کہ اس بھالو نے آنکھوں کو جھپکا ہے۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، پورے کمرے میں پھونک دی۔ میری بچیاں اٹھ چکی تھیں۔ میں نے اپنی بچیوں سے وہ ساری باتیں پوچھی جو وہ کہتی تھیں۔ بھالو ان سے کہتا تھا، مجھے ان کی باتیں سن کر یقین آ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا اور اسے اپنی امی سمیت گھر آنے کو کہا۔ اس کی امی عالمہ تھی۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور بھالو پکڑایا۔ انہوں نے بھالو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کچھ پڑھنے لگی۔ بیٹا، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنی بچیوں سے دور کر دو۔ یہ بھالو کوئی عام بھالو نہیں بلکہ اس میں برے جنات ہیں۔ اگر وہ ہانیہ کو واقعی لے گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فوری گھر آنے کے لیے کہا۔ میرے دوست اور ان کی امی گھر ہی تھی۔ میں نے ہسبینڈ کو سارا واقعہ سنایا، وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ عالمہ نے کہا کہ ہمیں اس بھالو کے ٹکڑے کر کے اسے قبرستان دفنانا ہوگا۔ میرے ہسبینڈ یہ کام کرائے تھے۔ اب بھالو ہمارے پاس نہیں تھا۔ میری بچیاں ڈر کے مارے رو رہی تھیں۔ عالمہ نے ہمیں کچھ آیات اور وظائف پڑھنے کو دیے کہ اسے لازمی روزانہ پڑھنا ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ وہ جنات یہاں آ سکتے ہیں اور کسی کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے بہت پڑھائی کی۔ اس رات تھوڑے دنوں کے لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو گھر بلا لیا۔ جب تک میرے ہسبینڈ آفس سے لیٹ آتے وہ یہیں رکی رہتی۔ میرے ہسبینڈ نے ہماری خاطر ایک مستقل میڈ کا انتظام کر دیا تھا تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ میڈ عمر میں تقریباً 26 سال کی تھی، یعنی میرے جتنی تھی۔ البتہ اسے میڈ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بہت جلد میں اور میری بچیاں اس سے مانوس ہو گئیں اور ہمارا ڈر کم ہوا۔ البتہ میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی۔ اب جنات کہیں نہیں تھے۔